الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہیں، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا ہو، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا ہو، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری نور، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام، اے اللہ ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب و باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا، تاکہ جب اس دنیاوی زندگی سے جانا ہو تو ہمارا شمار اللہ کے ذاکرین بندوں میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ کیا ارشاد فرمایا؟ تم مجھے یاد کرو، میں کیا کروں گا؟ میں تجھے یاد کروں گا۔ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے نام کا ذکر جپتا ہے، صبح شام اسے یاد کرتا ہے، تو پھر فرمایا کہ وعدہ عظیم ہے ان کے ساتھ، میرے ذاکرین بندوں کے ساتھ
میرا وعدہ ہے کہ جو مجھے یاد کرتے ہیں پھر میں ان کو یاد کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ جس طرح مجھے یاد کرتا ہے میں اسی طرح اپنے عرش پر اس کو یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ زمین پر میرے ذکر کی دھوم مچاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، میں اپنے عرش پر اس بندے کے نام کی دھوم مچاتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ جو بندہ خواہ جماعت کی شکل میں ہو یا خلوت پذیر ہو کر، جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، اور فرمایا جب بھی کوئی مجھے یاد کرتا ہے، میری یاد کے واسطے بیٹھ جاتا ہے، مجھے پکارتا ہے، تو میں اس پکارنے والے کے ساتھ ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں۔ مجھے پکارنے والا، میرا ذکر کرنے والا، میری مجلس میں بیٹھنے والا۔ اب جو بندہ جسے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق نصیب ہو جائے تو اسے ذکر کی توفیق نہیں نصیب ہوئی، اسے اللہ کی مجلس نصیب ہو گئی۔ جس بندے پر اللہ کے ذکر کا دور چل گیا، اس کے قلب و باطن پر اللہ کی یاد آ گئی، تو پھر سمجھ لو کہ وہ بندہ جہاں بھی ہے وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا ہم نشین ہے۔ اب ایک بندہ خاص ذکر لسانی طور پر کرتا ہے، جاری ذکر کرتا ہے، خفی ہے یا جلی ہے، جس بھی زاویے سے وہ ذکر کرتا ہے، تو فرمایا کہ میں اگر لسانی طور پر ذکر کرتا ہے تو میں ظاہری طور پر ان کے ساتھ ہوں۔ اگر بندہ قلبی طور پر ذکر کرتا ہے، حبی طور پر ذکر کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، میں اس کے دل میں بس جاتا ہوں۔ میں اپنے ذاکرین بندوں کے دل میں، ان کا دل، ان کا قلب میری گزرگاہ بن جاتا ہے۔ اب یہ جو ابتدا کے اندر آیہ کریمہ جس کا ترجمہ بیان کیا کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اب اس کے اندر ذرا توجہ کریں، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے نام سے ہی یاد کرتا ہے، خواہ وہ اسم اس کا جو ہے ذاتیہ ہو یا صفاتی ہو، کسی بھی قسم کا اس کا اسم ہو، آپ اس اسم سے ہی اس کو یاد کریں گے۔ ایک بندہ اللہ 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 کر کے پکارتا ہے، ایک بندہ رحیم رحیم کر کے پکارتا ہے۔ کوئی رحمان کی صفت سے پکارتا ہے، کوئی رحیم کی صفت سے پکارتا ہے، کوئی اس کے ذاتی اسم سے اللہ اللہ کہہ کے پکارتا ہے۔ اب یہاں پر جو سمجھنے والی بڑی توجہ طلب بات ہے وہ کیا ہے کہ وہ بندہ جس لمحے اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے وہ اس سے کچھ مانگ تو نہیں نہ رہا۔ غور کریں، فقط اللہ ہی اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، اس لمحے نہ وہ اس سے دنیا مانگ رہا ہوتا ہے، نہ آخرت مانگ رہا ہوتا ہے، نہ دنیاوی راحت و سکون مانگ رہا ہوتا ہے، نہ دنیا کی بہتری مانگ رہا ہوتا ہے، نہ آخرت کا سکون اور بہتری مانگ رہا ہوتا ہے، نہ اخروی نعمتوں کا طالب ہوتا ہے، نہ اس فانی دنیا کا طالب ہوتا ہے، بس وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ۔ ایسا ہی ہے، اس کے سوا کوئی دعا تو نہیں نہ کرتا، کوئی شے تو نہیں مانگتا، نہ دنیاوی شے مانگتا ہے، نہ اخروی نعمتوں کو مانگتا ہے، وہ بس کیا کہتا ہے، یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ جب میرا بندہ فقط میرے نام سے مجھے پکارتا ہے، میرے صفاتی نام سے مجھے پکارتا ہے، اور وہ پکارتا پکارتا چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، میری اس صفت کا فیض براہ راست اس کے دامن میں، اس کی جھولی میں آ گرتا ہے۔
وہ مجھ سے مانگ کچھ بھی نہیں رہا ہوتا، بس وہ سارتا پا میرے ذکر کے اندر محو ہوتا ہے، میرے ذکر کے اندر غرق ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ میرے جس بھی نام کو پکارتا ہے براہ راست اس کے دامن میں، اس کے اطراف و اکناف میں، تیرے بیچ بیچ میں کیا ہوتا ہے، میری اس صفت کا فیض آ جاتا ہے۔ پھر ایسے ذاکر بندوں کے قلب و باطن پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے، ان کے وجود پر بھی رحمت نازل ہوتی ہے، اس مجلس پر، اس جماعت پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا ان پر بھی میری رحمت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جو مجھے از خود پکارتے ہیں تو سب سے پہلی فضیلت ان پر کیا نازل ہوتی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے شان جمیعت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس جماعت کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں۔ ملائکہ کیا کرتے ہیں، اپنے پروں کے ساتھ اس جماعت کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ایک سکون کی سی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا ملائکہ ایسوں کے گھروں میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے بندوں کا تذکرہ اپنے عرش پر فرماتا ہے، اس سے بہتر جماعت۔ اب یہ جو فرمایا اس سے بہتر جماعت ہم یاد کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر کریں گے، ایسا ہی ہے، ہماری جماعت میں آپ سب لوگ ہوں گے اور ہم سب مل کر اللہ کو یاد کرتے ہوں گے، مگر جب رب تجھے یاد کرے گا تو فرمایا تجھ سے بہتر جماعت، یعنی میں ملائکہ کے درمیان تیرا تذکرہ کروں۔ بندہ زمین پر اللہ کو یاد کرے، اس کے نام کی دھوم عرش پر مچے، اس کا ذکر خیر آسمانوں پر ہو، اس سے بڑھ کر اور سعادت کی کیا بات۔ تو پھر فرمایا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چھا جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ چھا جانے سے مراد کیا ہے، اور فرمایا وہ میری جس نام کی تسبیح جھپتا ہے، جھپتا چلا جاتا ہے، وہ صفات، اس صفت کا دروازہ اس کے قلب پر کھول دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کے قلب پر وہ دروازہ کھلتا ہے، اس کا دل میری رحمت سے بھر جاتا ہے، میرے نور سے بھر جاتا ہے، میرے کرم اور فضل کی کیفیات اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور پھر فرمایا میری قربت کی وادی میں وہ آ جاتا ہے۔ اب وہ قربت کی وادی میں کیسے آ جاتا ہے، جب کہہ جو دیا جو مجھے یاد کرتے ہیں میں ان کا ہم نشین ہوں۔ خود فرما دیا میری یاد کرنے والے میری مجلس میں بیٹھنے والے ہیں، اور جب اللہ کی مجلس میں بیٹھ گئے، اللہ ہمارا ہم نشین ہو گیا، تو بتاؤ اس سے بڑھ کر اور قربت الہی کیا ہے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ جس مقام پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس مقام و مرتبے پر فائز فرمایا، اور آپ کی طبیعت پر جو حال وارد ہے، اس مقام پر سب سے قریب ترین کون سی جگہ ہے جہاں آپ کے لیے جانا بھی آسان ہے اور وہاں سے پلٹنا بھی آسان ہے؟ آپ فرمانے لگے سب سے قریب ترین اور آسانی سے جانے والی جگہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کی وادی ہے۔ سب سے آسان کیسے ہوئی؟ فرمایا جو لوگ میری یاد میں لگ جاتے ہیں، بس پھر وہ جماعت میری جماعت بن جاتی ہے، میں ان کا ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ تو ذکر دائمی طور پر ان کے قلب پر وارد ہوتا ہے، وہ صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام کو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ جس بھی لمحے دیکھو ان کا دل اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اب ایک بندہ چند منٹ اللہ کو یاد کرے تو وہ اللہ کی قربت میں چند منٹ رہا، جو بندہ صبح و شام اللہ کو یاد کرے تو وہ صبح و شام اس کی وادی میں رہا، کہ اس کی قربت خاص میں رہا۔ تو کچھ پچھلے جمعہ پاک پر ہمارا ایک جو مضمون چل رہا تھا، جسے ادھورا چھوڑ دیا گیا وقت کی کمی کے باعث، تو اسے بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ تکمیل کی سمت ہو۔ تو ایک ربط قائم کرنے کے واسطے اسے مختصر سا بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو وہ جو بات اور ایک مضمون شروع تھا
وہ محبت الہی کا تھا، اور محبت الہی کے ثمرات کیا ہیں، اس کے فضائل و برکات کیا ہیں، اور اس کی حالتیں کیا ہیں جو بندے پر نازل ہو جاتی ہیں، وارد ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اس سلسلے کے دادا مرشد حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا بن جاتا ہے، محب اور محبوب کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اور بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، تو اس بندے کی پہچان یہ ہے، اس بندے کے تاثرات یہ ہیں، تاثیر اس کی یہ ہے، اس کے من کو جو نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے کثیر اعمال کو قلیل جانتا ہے۔ ساری رات بھی اگر نوافل میں گزر جائے، اللہ کے ذکر میں گزر جائے، اس کی حمد و ثنا میں گزر جائے، تو وہ اس ساری رات کو بڑا ادنا قلیل سے قلیل جانتا ہے، اس کی بزرگی کے سامنے، اس کی کبریائی کے سامنے۔ اور فرمایا کہ جب وہ بندہ اپنے کثیر اعمال کو اس کی کبریائی کے سامنے، بزرگی کے سامنے قلیل جانتا ہے، تو پھر کیونکہ وہ رشتہ جو رب سے قائم ہو گیا، اس رشتے کی وجہ سے وہ اپنے کثیر اعمال کو قلیل جان رہا ہے، تو پھر رب کیا کرتا ہے، اس کے قلیل کو بھی کثیر میں بدل دیتا ہے۔ ایسا بندہ جس کا رشتہ اللہ سے محبت کا قائم ہو جائے، جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، وہ ایک سجدہ بھی کر لے تو فرمایا 1000 مہینوں سے میں بہتر کر دیتا ہوں، 1000 مہینوں کی عبادات سے اس کو میں اعلیٰ کر دیتا ہوں، ایسا مقبول کر دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ یہاں پر ایک جی چاہتا ہے کہ میں اپنی وجدان کی بات کروں، اور جسے ایسا قلب و باطن نصیب ہو، وہ خود تو جو کرتا ہی کرتا ہے، فرمایا اس کے در پر آ کر کوئی سجدہ کر لے، نفل پڑھ لے، میں اس کے نفل کو بھی بڑھا دیتا ہوں، اس کے وسیلے سے کہ میرے مقرب بندوں کے پاس آ گیا، میرے مقرب بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ کس سے محبت کرنے والا ہے؟ جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ ان بندوں سے محبت کرنے والا ہے، ان کے در پر آ کر مجھے پکارتا ہے، تو پھر فرمایا کہ اس کی پکار خواہ ایک سجدہ ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو 1000 سجدوں پر بھاری کر دیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اور اس کی طبیعت و حال پر کیا چیزیں وارد ہوتی ہیں، جس کے سینے کے اندر، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دیا روشن ہو۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ، جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو، وہ اپنی کثیر عبادت کو قلیل جانتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اجر و اجرت سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب اجر و اجرت سے پاک، اس سے کیا مراد ہے؟ جب بندہ اجر و اجرت سے پاک ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ محبت کا رشتہ قائم و دائم۔ اجر کیا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں اجر ملتا ہے، اجرت ملتی ہے، اعمال صالحہ کرتے ہیں اس میں اجر ملتا ہے، اخروی نعمتیں ملتی ہیں، دنیا بہتر ہوتی ہے، آسانی اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ سارا کا سارا کچھ کیا ہے؟ یہ اجر ہے، ثواب ہے۔ مگر فرمایا کہ جو اللہ کا عاشق بندہ ہے، اس کی توجہ اجر و اجرت سے پاک، اس کی عبادت جو ہے وہ اجر و اجرت سے پاک ہو جاتی ہے۔ وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو اجر و اجرت کی وجہ سے نہیں، خالصتاً اس کی خشنودی کے لیے، خالصاً اس کی رضا کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ جو بھی عبادت کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ فقط میرے مکھڑے کا طلبگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا طلبگار ہوتا ہے، اور وہ ان ساری چیزوں سے کا طالب نہیں رہتا، وہ فقط اللہ کا طالب ہوتا ہے۔ وہ نہ دنیا کا طالب رہتا ہے، جس کے سینے میں محبت الہی کا بیج ہو، وہ نہ دنیا کا طالب رہتا ہے، نہ اخروی نعمتوں کا طالب رہتا ہے، نہ جنتوں کا طالب رہتا ہے، نہ اخروی نعمتوں کا، حور و قصور کا، غلمان کا، وہ کسی شے کا طالب نہیں رہتا۔ وہ طالب رہتا ہے تو فقط اللہ کے مکھڑے کا طالب۔ تو فرمائے کہ جسے ایسا پاؤ تو سمجھ جاؤ
کہ اس کے دل کے اندر میری محبت کا دیا روشن ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اور اس کے اندر کیسی حالتیں نازل، اس کے اوپر فضیلتیں نازل ہوتی ہیں، کون سی ایسی تبدیلیاں ہیں جو میری محبت کا چراغ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تبدیلیاں کیا ہیں؟ پہلے تو وہ اجر و اجرت سے پاک ہو گیا، ایسا ہی ہے، اور پھر اس کا جو کثیر اعمال تھے وہ اسے بھی قلیل جاننے لگ گیا۔ پھر فرمایا تیسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کو، اپنی خوشی کو اللہ کے ہر غیر کو طلاق دے دیتا ہے اور بس اس ہی کی مرضی کا معانقہ کر لیتا ہے، اس کی رضا کا، یعنی اس میں اپنی مرضی نہیں رہتی، اس کی اپنی پسند نہیں رہتی، پسند رہتی ہے تو رب کائنات کی رہتی ہے، مرضی رہتی ہے تو رب کائنات کی رہتی ہے۔ یعنی محب اور محبوب کا جب رشتہ قائم ہو جائے تو پھر فرمایا کہ محب کیا کرتا ہے، وہ اپنی ہر شے، اس کے اپنے محبوب کی جو غیر ہے اسے طلاق دے دیتا ہے اور بس اس ہی کے دل، اسی ہی کے دھیان میں خود کو غرق کر لیتا ہے۔ اس کے ہر غیر کو طلاق دے دینا اور اس کی صفات کا معانقہ کر لینا، فرمائے یہ محبت الہی کی تاثیر ہے۔ اور پھر آگے بیان کیا کہ جب وہ ایسا حال اس پر طاری ہو جاتا ہے تو وہ بندہ رہتا تو دنیا میں ہی ہے، وہ تمہیں میں رہتے ہیں، تمہیں میں چلتے ہیں، تمہیں میں پھرتے ہیں، مگر وہ مجھ سے وہ کچھ پاتے ہیں جو تم نہیں پاتے، وہ مجھ سے وہ کچھ دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کے دل کے اندر میری محبت کا چراغ روشن۔ اب محبت کا چراغ روشن، اس سے مراد کیا، میں اسے حروف عام میں لانے کے واسطے ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوا اللہ والوں کا، تاکہ بات جو بڑی آسانی کے ساتھ اصل مقصد سمجھ میں آ جائے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑا عالم، زاہد، عابد شخص، عبادت گزار شخص، اسے جب پتہ چلا تو آپ کی ولایت و کرامت کی دھوم پہنچی اس تک، تو وہ بیت کی غرض سے آپ کی زیارت کے لیے گیا۔ جب بیت کی غرض سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ مخلوق خدا کے ساتھ مشغول ہیں، کوئی دم کروا رہا ہے، کوئی پھونک مروا رہا ہے، کوئی اپنے مسائل آپ سے پوچھ رہا ہے، اس کی مسائل حل کر رہے ہیں۔ سارا دن دیکھا کہ وہ آپ مخلوق کے ساتھ ہی گزر گیا۔ جس وقت شام ہوئی تو وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد تو وہیں رہ گیا۔ بڑا افسردہ ہوا کہ میں نے تو ان کی کرامت کا اور ان کی ولایت کی بڑی دھوم سنی تھی، مگر آ کر دیکھا یہ تو سارا دن اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہی لگے رہے۔ جب جانے لگا تو آپ نے اسے بلا کر پوچھا کہ بندے کس غرض سے آئے تھے؟ فرمایا آپ کی بیعت کرنے کے واسطے آئے۔ آپ فرمانے لگے بیعت تو نہیں کی، کیے بغیر کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے آپ کو دیکھا سارا دن تو آپ مخلوق کے ساتھ لگے رہے، خالق کے ساتھ آپ تو لگے ہی نہیں، خالق کے ساتھ تو آپ نے کوئی وقت گزارا ہی نہیں، سارا کا سارا وقت جو تھا وہ تو مخلوق کے ساتھ گزار دیا۔ آپ مسکرائے اور سمجھ گئے اس کے دل کے حال کو، پڑھ گئے۔ آپ فرمانے لگے اچھا ہمارا دن تو دیکھ لیا ہے، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہماری رات بھی دیکھ لو۔ ٹھہر گیا اور اس کے ذہن کے اندر تھا کہ اب رات کو کوئی بڑی انوکھی قسم کی عبادت ہوگی۔ وہ بندہ جو ٹھہرا وہ عشاء کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، آپ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ اس کا بسترا جو ہے وہ میرے حجرے میں میرے ساتھ کر دو، لگا دو، یہ بندہ آج رات میرے ساتھ ٹھہرے گا۔ وہ حکم کے مطابق لگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، اپنے وظائف مکمل کیے، وہ بندہ بھی ساتھ پڑھتا رہا۔ اس کے بعد وہ بندہ نوافل میں لگ گیا، آپ اپنے بستر پر لیٹ گئے اور سو گئے۔
آپ سوئے رہے اور وہ ساری رات نوافل پڑھتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، تسبیحات کرتا رہا، جو کچھ بھی اسے آتا تھا وہ کرتا چلا گیا۔ صبح ہونے سے قریب پہنچا، فجر کے وقت سے تھوڑا سا پہلے دیکھا کہ آپ اپنے بستر سے اترے ہیں اور آپ نے وضو کیا اور تہجد پڑھی، اس نے بھی ساتھ تہجد پڑھ لی۔ فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ جو تھوڑی سی امید اس کے اندر باقی تھی وہ بھی جاتی رہی۔ اس نے کہا دھوم تو بڑی سنی تھی مگر ملا کچھ بھی نہیں۔ سارا دن اللہ کی مخلوق کے ساتھ لگے رہے اور ساری رات سوئے رہے، خالق کے ساتھ وہ ایک لمحہ بھی نہ گزارا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ یہ ساری رات کیا کرتے ہوں گے، اللہ کے ساتھ جڑے رہتے ہوں گے، اللہ کے ساتھ لگے رہتے ہوں گے اور بڑی انوکھی عبادت کرتے ہوں گے۔ جب وہاں سے جانے لگا تو آپ فرمانے لگے تھا جا تو رہے ہو، ساری رات تم جاگتے رہے ہو، تھوڑی دیر آرام کر لو، سو جاؤ، پھر اٹھ کر چلے جانا۔ فجر کے بعد وہ سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے سر کے اوپر ایک مٹی کا دیا روشن ہے اور اس کے اندر تیل جو ہے وہ بہت کم، ختم ہونے کے قریب ہے، اور اس کی جو لو ہے وہ بھی بہت کم سے کم ہے کہ بمشکل اس کے اپنے سر پر روشنی ہے۔ اور سامنے کیا دیکھتا ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے سر اقدس پر ایک نور کا ستون بلند ہے جو اللہ کے عرش سے جڑا ہوا ہے، اور روشنی پر روشنی ہے، ہر طرف روشنی ہی روشنی، نور اعلیٰ۔ جب یہ منظر دیکھا دل ملا اٹھا اور اٹھ کر بڑا بے قرار ہو گیا کہ آپ تو ساری رات سوئے رہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ساری رات اس کی عبادت کرتا رہا، ساری رات اسے پکارتا رہا، مگر مجھے چھوٹا سا دیا اور آپ سوئے رہے، آپ کو نے نور کا ستون عطا کیا۔ اس بات سے اور بے قرار ہو گیا اور پریشان ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنے پاس بلایا اور آپ نے کہا کہ یہ جو عبادات ہیں، نوافل ہیں، اس کی یاد ہے اور اس عبادات کی کثرت ہے ہمارے صالحہ کی، فرمایا اس کا نام ولایت نہیں ہے۔ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے یہ تو زاد سفر میں سے ہے، یہ تو رستے کا سامان ہے، اس کا نام تو ولایت نہیں۔ پوچھا پھر ولایت کیا ہے؟ فرمایا کہ ولایت یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس حال میں ہو جائے کہ اس کے سوا کوئی شے اس بندے کے دل میں باقی نہیں، اپنی مرضی بھی نہ رہے، اپنی خوشی بھی نہ رہے، بس رہے تو اسی کی مرضی رہے، بس رہے تو اسی کی خوشی رہے۔ جس بندے کا حال ایسا ہو جائے، جس بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کر لے کہ اپنی کوئی مرضی بھی نہ رہے، اپنی کوئی خوشی بھی نہ رہے، تو خوشی رہے تو بس پھر اس رب کی رہے، مرضی رہے تو بس اس رب کی رہے۔ فرمایا جس کو ایسا حال، ایسا تعلق نصیب ہو جائے اسی کو ولی کہتے ہیں، اس رشتے کو ولایت کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا قائم ہو جائے۔ پھر آپ نے ایک مثال دی، فرمایا جیسے چند ماہ کا بچہ، چند ماہ کا ہو یا سال کا ہو، ماں اسے نہلا دے تو نہا لیتا ہے، پہنا دے پہن لیتا ہے، جو مرضی کھلا دے کھا لیتا ہے، پی لیتا ہے، اسے زمین پر لٹا دے زمین پر بھی سو جاتا ہے، چارپائی پر لٹا دے چارپائی پر بستر پر بھی سو جاتا ہے، اس کو اپنی کوئی مرضی اس کے اندر ہوتی ہے؟ بولو چند ماہ کے بچے میں کوئی اپنی مرضی ہوتی ہے؟ کوئی اپنی پسند ہوتی ہے؟ ابھی وہ مرضی اور پسند کو سمجھتا ہی نہیں، سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ بچہ ایسے حال میں ہوتا ہے تو ماں اسے جاگتے بھی چومتی رہتی ہے اور سویا ہو تو سوئے ہوئے کو بھی چومتی رہتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اور جب وہی بچہ بڑا ہو جائے اور تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر شعور پیدا ہو جاتا ہے پسند ناپسند کا، تو جب وہ ضد کرتا ہے تو وہی ماں اچھے کام کرنے پر پیار کرتی ہے، اور اگر کوئی ضد کرے تو پھر وہی ماں دو چار لگا بھی دیتی ہے۔ فرمایا اسی طرح جب بندہ اپنی مرضی کو ختم کر دیتا ہے، اس کی خوشنودی کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر اپنی خوشی کو، اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے، تو پھر رب کائنات بھی ہر حال میں اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ جو فرمایا کہ بہت سے خوش نصیب ایسے ہیں جن سے اللہ محبت
کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جب بندہ ایسا حال اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، ایسا رشتہ قائم کر لیتا ہے، تو پھر وہ مخلوق میں بھی بیٹھا ہو تو وہ اس ہی کی رضا سے بیٹھا ہے، اس ہی کی خوشنودی سے بیٹھا ہے۔ اسے رب نے چن لیا ہے کوئی کام لینے کے واسطے۔ اگر وہ اپنے حجرے میں بیٹھا ہے تو وہ بھی اسی کی مرضی سے بیٹھا ہے، اپنی مرضی کو تو وہ فنا کر بیٹھا ہے۔ اب مرضی ہے تو بس اجرا بس فقط اس کے اپنے وجود سے ہوتا ہے، مگر وہ مرضی حکم اللہ ہی کا ہے۔ تو پھر فرمایا وہ مخلوق میں ہو تو رب اس سے خوش ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ خلوت میں چلا جائے تب بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے بستر پر سو جائے تو رب تب بھی اس بندے سے محبت کرے گا، کیونکہ پتہ ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر میری رضا کی خاطر کوئی اور شے، بولیے کوئی اور شے ہے ہی نہیں، یہ میری فقط میری رضا کا، میری خوشنودی کا طالب ہے، اس کے سوا کسی شے کو چاہتا ہی نہیں۔ تو بس پھر جو اللہ کا طالب ہوتا ہے اس کی ایک ایک سانس بھی عبادت تصور ہوتی ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا طالب ہو، اللہ کی رضا کا طالب ہو، اس کی خوشنودی کا طالب ہو، تو پھر فرمایا کہ اس کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ وہ اس حال میں سانس لیتا ہے کہ بس اس کی توجہ کا مرکز، اس کی محبت کا مرکز فقط اللہ ہی کی ذات ہے۔ حضرت سری سکتی اپنے دور کے بڑے چوٹی کے بزرگ گزرے، آپ کے پاس ایک نوجوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہ آج میں اولیاء و صلحاء کا واقعات کو اس لیے جوڑ رہا ہوں تاکہ آپ کو میری بات کا مقصد انتہائی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں اور مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی شے ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہے اور جسے اختیار کرنے سے، جسے پا لینے سے اللہ تعالیٰ کی قربت خاص بندے کو نصیب ہو جائے۔ جب یہ سوال کیا تو آپ زار و قطار رونے لگ گئے۔ عرض کرنے لگا کہ حضرت روتے کیوں ہیں؟ تو فرماتے عشق الہی میں فنا جو تھے، جب بندہ عشق الہی میں فنا ہو تو اس کے محبوب کا کوئی تذکرہ کرے تو اسے وہ بھی مزہ دیتا ہے۔ بولو دیتا کہ کہتے تیرے اس چیز کی طلب نے مجھے رلا دیا ہے کہ کوئی تو آیا مجھ سے میرے محبوب کا رستہ مانگنے۔ اللہ والوں کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے دنیا ہی مانگتا ہے نا، دنیاوی بہتریاں مانگتا ہے، اور دنیاوی بہتریاں مانگنے سے جب فارغ ہو جاتا ہے تو پھر آخرت کی بہتریاں مانگتا ہے۔ مگر فرمایا ان سے ان کا رستہ بہت کم سے لوگ مانگتے ہیں۔ تو آپ رو پڑے کہ کوئی تو آیا جو میرے محبوب کا رستہ پوچھتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ اللہ کے سب سے قریب ترین جو شے ہے جس کے اختیار کرنے سے اللہ کی قربت نصیب ہو جاتی ہے، اس کی سنگت و ماہیت نصیب ہو جاتی ہے، وہ بندے وہ دل ہے۔ کون سا دل جو خالی ہو، ہر شے سے خالی دل، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے دل کو ایسا کر لے، اپنے دل کی کیفیات کو ایسا کر لے کہ رب تیرے دل میں خود جھانکے اور خود جان لے کہ یہ میرا بندہ میرے سوا پوری کائنات میں، میری پوری خلقت میں کسی شے کا طالب ہے ہی نہیں۔ فرمایا جب ایسا تیرا دل ہو جائے، تیرے دل کا حال ایسا ہو جائے، یہ معنی خاص کی بات ہے، وگرنہ تو اللہ کی ذات ہر لمحے بندے کو دیکھتا ہے۔ اور فرمایا یہ معنی خاص کی بات ہے کہ اپنے حال یعنی اپنے دل کا حال ایسا کر لے کہ رب جب تیرے دل میں جھانکے تو وہ یہ جان لے، خود جان لے کہ میرے بندے کے دل میں میرے سوا پوری کائنات کے کوئی شے نہیں، میرا بندہ فقط میرا طالب ہے۔ فرمایا جب ایسا تیرا دل ہوگا اسی لمحے اس کی صفات کا رنگ تیرے دل پر چڑھ جائے گا، اسی لمحے تیرا دل اللہ تعالیٰ کی گزرگاہ بن جائے گا، اسی لمحے تیرے دل سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، حجابات اٹھا دیے جائیں گے، اور تیرا دل از خود اس کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرے گا۔
تو بات سمجھ میں آئی کہ جو بندہ اللہ کا طالب ہوتا ہے، اب اس کے اندر ایک بڑی حرف عام کی بات ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں، بڑی راز کی بات ہے۔ جو بندہ مخلوق کا طالب ہوتا ہے، ساری زندگی اس کی جو ہے وہ کڑ کڑ ختم نہیں ہوتی۔ کون سی کڑ کڑ؟ کہ فلاں شخص نے مجھے سلام نہیں کیا، فلاں شخص نے مجھے اپنے گھر نہیں بلایا، فلاں رشتہ دار میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا، فلاں رشتہ دار کو میں نے اپنے گھر میں دعوت دی، اس نے مجھے اپنے گھر میں نہیں بلایا، میں فلاں جگہ گیا، اس نے مجھ سے سلام لینا پسند نہیں کیا۔ یہ قباحتیں ہیں ہمارے اندر کے نہیں؟ فرمایا جو بندہ مخلوق کا طالب ہوتا ہے تو وہ ساری زندگی اسی حال میں بیت جاتی ہے، کڑ کڑ اس کی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ اللہ کا طالب ہوتا ہے، فرمایا وہ کسی شے کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب بندہ اللہ کی ذات دیکھتا ہے، وہ معنی خاص کی بات، وہ جب بندے کے دل پر وہ رب دیکھتا ہے، توجہ فرماتا ہے کہ اس بندے کے دل میں میرے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں، یہ بندہ فقط میرا طالب ہے، تو پھر فرمایا کہ رب ساری کائنات کو، خلقت کو اس کے در پر جھکا دیتا ہے۔ کس طرح جھکا دیتا ہے؟ کیوں جھکا دیتا ہے؟ اس لیے کہ یہ بندہ میرے سوا اور کچھ چاہتا ہی نہیں، یہ تو فقط میرے مکھڑے کا طلبگار ہے۔ تو پھر حدیث پاک کے اندر ہے، جو لوگ جنہیں میری شوق لقاء نے اس قدر بڑھکا رکھا ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرنا ہی بھول گئے، نہ مجھ سے دنیا مانگتے ہیں، نہ آخرت مانگتے ہیں، نہ دنیا کی بہتریاں مانگتے ہیں، نہ آخرت کی بہتریاں مانگتے ہیں، وہ مجھ سے مانگتے ہی کچھ نہیں، بس میری محبت میں میرے عشق کی چنگاری ایسی سلگ اٹھی ہے ان کے من کے اندر، بس وہ تو میرے مانگتے ہیں تو مجھ سے مجھ کو مانگتے ہیں۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا حال ایسا ہو گیا ہے میری محبت کے واسطے، میرے عشق کے واسطے، تو پھر میں انہیں وہ کچھ عطا کرتا ہوں کہ سوال کرنے والے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ جو مجھ سے مانگتے ہیں صبح و شام، دنیا مانگتے ہیں، آخرت مانگتے ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے پیچھے رہ جاتے ہیں، میں انہیں ان خزانوں کی چابی عطا کر دیتا ہوں۔ وہ تو یہ سارے خزانے تو اللہ کی ذات کے ہیں، وہ جسے چاہے براہ راست عطا فرما دے اور جسے چاہے نائب بنا دے۔ تو فرمایا کہ جو میرے مکھڑے کے طلبگار ہوتے ہیں انہیں میری قربت کی وادی نصیب ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اے بندے، اللہ کے قریب ترین ایسی حالت والا دل ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی شے کا طالب نہ ہو، وہ بس خود رہتے دنیا میں ہی ہوں، سارے معاملات دنیا میں کرتے ہوں، مگر ان کا دل جو ہے اس دل میں دنیا نہ رہتی ہو، خود دنیا میں رہتے ہوں مگر دل میں دنیا نہ رہتی ہو، دل میں فقط اللہ ہی کی ذات بستی ہو۔ جنہیں ایسا دل عطا ہو جائے، جنہیں ایسا دل، اعلیٰ دل عطا ہو جائے، فرمایا کہ وہ دل میرا مقام قیام بن جاتا ہے۔ میں ایسوں کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ ارادہ کرتے ہیں، میں ایسوں کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں، میں ایسوں کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کلام کرتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ میں ایسوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں۔ اب بولو، جس بندے کے ہاتھ رب بن جائے، جس بندے کی نگاہ رب بن جائے، جس بندے کی زبان رب بن جائے، جس بندے کا دل رب بن جائے، اس سے اعلیٰ کون، اس سے اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ اور جس دل سے ارادہ کرتا ہے، فرمایا وہ دل بھی میں بن جاتا ہوں۔ کیوں بن جاتا ہوں؟ کہ یہ بندہ میرے سوا کسی شے کا طالب ہے ہی نہیں، یہ تو فقط میرے مکھڑے کا طالب ہے، تو پھر میں اس کا دل بن جاتا ہوں۔ اب جو بندہ ایسے دل سے ارادہ فرمائے، جو دل اللہ کی ذات بنی ہوئی ہو، تو وہ ارادہ کیسے نہیں کامل ہوتا؟ بولو، ان کے دل سے، ان کی زبان سے اگر کوئی الفاظ سرزد ہو جائیں، وہ الفاظ کیسے نہیں مکمل ہوتے جو زبان اللہ کی ذات بن جائے؟ تو یہ ساری کیفیات جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے نصیب ہوتی ہیں اور اس کے عشق سے نصیب ہوتی ہیں۔ وقت آپ کا ہو گیا، اللہ پاک سے دعا کریں، اے اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری تمام کذی اور خامیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ
آپ کی اہل بیت اطہار کا صدقہ ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا لے، ہمارا خاتمہ ہی ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہماری دین و دنیا بہتر فرما، ہماری آخرت کو بہتر فرما دے، ہمیں ان صالحین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی عبادات و تسبیحات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے وہی کام سرزد ہو جسے تو پسند فرماتا ہے، ہمیں ہر اس کام سے روک لے، بچا لے جسے تو نے ناپسند فرمایا۔ اے اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد کلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جھولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا سائبان بنا رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔